علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادرس اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پہ آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج پھر ہم حاضر ہوئے ایک نئی ویڈیو لے کر، جس میں ایک عربک نیوز دیکھیں گے۔ ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے، بی بی سی عربی کی یہ نیوز ہے: القمۃ الخلیجیۃ فی الریاض بین نتائج استثنائیۃ و اصلاحات منتظرۃ صحف عربیۃ۔ القمۃ الخلیجیۃ فی الریاض کا مطلب ہے ریاض میں، جو سعودی عرب کی کیپٹل ہے، دارالسلطنت میں القمہ الخلیجیہ، خلیجی ممالک کا سربراہی اجلاس۔ القمہ کہتے ہیں سمٹ کو، یا القمہ کہتے ہیں سربراہی اجلاس کو۔ اور پھر ریاض میں بین نتائج استثنائیۃ، ایکسیپشنل ریزلٹس، اور آنے والی یا منتظرہ اصلاحات کے درمیان، صحف عربیہ، یعنی اس چیز کو عربی مجلات نے کور کیا ہے، یعنی عربی مجلات جو اس موضوع پہ لکھ رہے ہیں وہ یہاں پر یہ نیوز میں لکھیں گے۔ القمۃ الخلیجیہ فی الریاض بین نتائج استثنائیۃ و اصلاحات منتظرہ، یعنی اس کے کچھ ایکسیپشنل، کچھ استثنائی نتائج بھی برآمد ہوئے، لیکن ابھی بھی اصلاحات کا انتظار ہے، یعنی کچھ اور تبدیلی کی ضرورت ہے۔ صحف عربیہ یعنی عربک مجلات نے اس موضوع کو جس طرح ذکر کیا ہے، ڈسکس کیا ہے، تو یہاں ہمیں نیوز میں ملے گا۔ ناقشت صحف عربية نتائج قمة موضوع مجلس التعاون الخليجي الثانية والأربعين التي عقدت بالأمس في العاصمة السعودية الرياض۔ عربی مجلات نے موضوع بنایا، گفتگو کی، بات چیت کی، نتائج قمتی مجلس التعاون الخلیجی الثانیة والأربعين التي عقدت بالأمس في العاصمة السعودية۔ جو موضوع بنایا عربی مجلات نے 42ویں مجلس التعاون الخلیجی کے سربراہی اجلاس کے نتائج کو۔ تو یہ جو سربراہی اجلاس تھا، یہ اجلاس 42واں تھا اپنی تاریخ کا، اور اجلاس کس کا تھا؟ مجلس التعاون الخلیجی۔ تو مجلس التعاون الخلیجی یہ خلیجی ممالک کا ایک گروپ کہہ لیجئے، یہ التعاون الخلیجی یعنی مجلس التعاون الخلیجی، ان ممالک کا سربراہی اجلاس ہوا، اور یہ اجلاس ہے 42واں، اور اس کے نتائج کو موضوع بنایا ہے عربی مجلات نے۔ التي عقدت بالامس، جو کل ہوئی منعقد سعودی دارالسلطنت ریاض میں۔ وشدد عدد من الکتاب، اور چند کتاب نے، لکھنے والوں نے اس بات پہ زور دیا کہ علی ان القمۃ نجحت بامتیاز، کہ یہ سمٹ یا یہ سربراہی اجلاس کامیابی کے ساتھ یعنی بڑے امتیاز کے ساتھ کامیاب ہوا، نمایاں کامیابیاں اس نے حاصل کی، یعنی زبردست تھا فی معالجۃ المشاکل، ان مشکلات کو حل کرنے میں یا ان مشکلات پہ گفتگو کرنے کے حساب سے، التی تواجہ دول الخلیج العربیہ، جن کا دول الخلیج العربیہ یعنی عرب گلف کنٹریز کو سامنا ہے، یعنی وہ مشکلات، وہ پرابلمس جن کا سامنا عربی خلیجی ملکوں کو ہے۔ ان گفتگو، ان مسائل پہ بات کرنے کے لیے یہ ایک اچھا سربراہی اجلاس تھا۔ فيما أكد آخرون أن شعوب الخليج لا زالت تنتظر الكثير من القرارات لتحقيق مستقبل أفضل لمواطنيها، جبکہ دیگر نے اس بات پہ زور دیا کہ خلیجی اقوام لا زالت تنتظر الکثیر، اب تک بھی بہت انتظار کر رہی ہیں فیصلوں کا، یعنی بہت سے مزید ابھی فیصلے باقی ہیں، لتحقیق مستقبل افضل، بہتر مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے، یا بہتر مستقبل حاصل کرانے کے لیے یا کرنے کے لیے، لمواطنیہا،
ان کے باشندگان کے لیے، تو تاکہ خلیجی ممالک کے باشندگان کا اچھا مستقبل ہو، اس کے لیے ابھی مزید بہت سے فیصلے باقی ہیں۔ سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سربراہی اجلاس بڑا ممتاز تھا اور فلاں تھا، بلکہ ابھی بہت کچھ باقی ہے جو ابھی ہونا ہے، جس کا انتظار ہے یا جس کی ضرورت ہے۔ اور جبکہ بعض نے کہا کہ نجاحت بامتیاز، یعنی بڑی یعنی کامیابی کے ساتھ یہ حاصل ہوا۔ اب مثال کے طور پہ نجاحت بامتیاز کس نے کہا؟ تو یہاں انہوں نے کہا تؤكد الخليج الإماراتية أن القمة عقدت في ظروف إقليمية ودولية استثنائية على المستويين الإقليمي والدولي۔ الخلیج جو مجلہ ہے امارات کا ہے نکلنے والا، اس نے اس بات پہ زور دیا، اکدا کا مطلب ہوتا ہے زور دینا، سو زور دیا اس بات پر کہ ان القمة کے سربراہی اجلاس عقدت منعقد ہوا فی ظروف اقلیمیت و دولیہ، علاقائی اور عالمی مستثنی صورتحال میں، یعنی جو صورتحال ہے یا سچویشن ہے وہ مستثنیٰ ہے، یعنی ایسی بڑی نادر قسم کی صورتحال سچویشن ہے، یعنی کہیے کہ مشکل ہونے کے حساب سے یا پیچیدہ ہونے کے حساب سے، لیکن استثناء کا لفظ اردو میں نامانوس نہیں ہے، اجنبی نہیں ہے، اور خاص طور سے اہل علم ضرور سمجھتے ہیں استثناء کا مطلب۔ تو استثنائی سچویشن ہے علاقائی لیول پہ بھی اور عالمی سطح پہ بھی۔ تو عقدت فی ظروف اقلیمیت و دولیت استثنائیہ کا مطلب ہے سربراہی اجلاس منعقد ہوا ہے علاقائی اقلیمیہ اور دولیہ عالمی استثنائیہ مستثنی یا استثنائی صورتحال میں علی المستویین الاقلیمی والدولی، علاقائی اور عالمی دونوں سطح پر۔ سو مستوی کہتے ہیں سطح کو، لیول کو، اور الاقلیمی علاقائی اور الدولی عالمی۔ وترى الصحيفة أنها فتحت أبواب تعزيز التعاون في مرحلة جديدة مع بداية العقد الرابع من عمر مجلس التعاون الذي انطلق في عام 1981 من أبو ظبي في مسار التكامل وتحقيق آمال وطموحات شعوب دول المجلس۔ جو میگزین ہے اس کا ماننا ہے، طرح دیکھتا ہے میگزین یا ماننا ہے میگزین کا کہ انہا کہ سربراہی اجلاس نے کھول دیے دروازے یا کھول دیے تعاون کو مضبوط کرنے کے دروازے۔ تعزیز کا مطلب ہوتا ہے مزید مضبوط، یعنی بڑھانا یا مضبوط کرنا، اور التعاون مطلب کوآپریشن یا پھر تعاون کہیے۔ سو دروازے کھول دیے فی مرحلہ جدیدہ، نئے مرحلے میں، مع بدایت العقد الرابع چوتھے دہے کے آغاز میں۔ تو ایک طرح سے 42واں ہے یہ۔ سو من عمر مجلس التعاون الذي انطلق، کھول دیے تھے میرے خیال سے کہنا چاہیے اس کو، کیونکہ چوتھا دہا کا مطلب ہوتا ہے یا العقد الرابع کا مطلب ہوتا ہے 31 اس کے بعد جو شروع ہوتا ہے، یعنی 30 تک 3 دہے پورے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد چوتھا العقد شروع ہوتا ہے۔ سو اس کو اگر 81 سے بھی شروع ہوا ہے تو آپ 21 میں اس کے 40 مان لیجئے، اور بدایہ تو نہیں کہیں گے، کم سے کم بدایت العقد الرابع تو نہیں ہے۔ سو آپ اس کا مطلب سمجھیے کہ کھول دیے تھے، یعنی ماضی میں لے لیجئے تھوڑا سا 5-10 سال پہلے۔ شاید میری بات سمجھ میں آئی ہے، جو میں نے اس کو اس موقع پہ تھوڑا سا زور دیا، شاید آپ لوگ سمجھ پا رہے ہیں۔ من عمر مجلس التعاون کے کی عمر کے چوتھے دہے میں، دہے کی شروعات کے ساتھ نئے مرحلے میں تعاون کو مضبوط کرنے کے دروازے کھول دیے۔ الذی انطلق، جو شروع ہوئی تھی، مجلس التعاون شروع ہوئی تھی، فی عام، انطلاقہ کا مطلب ہوتا ہے چل پڑنا، چل نکلنا، چلنا، تو ایک طرح سے یہاں مطلب ہے شروع ہونا۔ فی عام 1981 یعنی 1981 میں، من ابو ظبی سے، جو کہ راجدھانی ہے الامارات العربیہ المتحدہ کی، یا کیپیٹل کہیے یا دارالسلطنت، فی مسار التکامل و تحقیقی، مکمل ہونے کے راستے میں، مکمل ہونے کی راہ میں، یعنی اگر ہم مجلس التعاون سے جڑے ہیں یعنی عربک ممالک، تو وہ مکمل ہیں، ایک طرح سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر وہ تعاون آپسی معاونت نہیں ہے
تو پھر وہ تکامل نہیں ہے بلکہ وہ تفرق ہے ایک طرح سے. تو وہ مسار التکامل کا وہ مطلب ہے کہ مکمل ہونے کے راستے میں یا ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے راستے میں. جو بھی کہیے اس کا ترجمہ اردو میں بہتر ہو سکتا ہے بالکل, اور آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ کس طرح اس کو مزید اچھا کہہ سکتے ہیں. وہ تحقیقی اعمالی و طموحاتی شعوبی دول المجلس, اور مجلس کے ملکوں کی قوموں کی امیدوں اور طموح کہتے ہیں لالچ یا امید یا حرص رکھنا یا کوئی ایک ہدف رکھنا, مقصد رکھنا. تو ان کے مقاصد اور اعمال کا مطلب امیدیں رکھ لیجئے, مقاصد اور امیدوں کو پورا کرنے کی راہ میں. تو تکامل مکمل کرنے اور مجلس کے ملکوں کی قوموں کے مقاصد اور امیدوں کو پورا کرنے کی راہ میں. راہ مسار کا مطلب راہ کر لیجئے, اور طموحات کا مطلب آپ لے لیجئے مقاصد. حالانکہ طموح کا مطلب ہوتا ہے لالچ, طمع سے ہے یعنی ایسپریشنز, جو آپ اپنے مستقبل میں چاہتے ہیں تو خواہش کر سکتے ہیں میرے خیال سے. اور اعمال کا مطلب امید ہی ہے, عمل سے ہے. شعوب مطلب قومیں, اور دول مطلب ملک, اور مجلس مطلب یہی مجلس التعاون الخلیجی. مجلس التعاون الخلیجی کے جو ملک ہیں ان کی جو قومیں ہیں, اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر ملک کی قوم الگ ہوتی ہے. جیسے کہ الامارات العربیہ المتحدہ یہ ایک ملک ہے, ایسا مانا جائے گا کہ یہ الشعب الخلیجی ہے. اور جو سعودی عرب ہے تو وہ الشعب السعودی ہے, وہ سعودی قوم ہے. وہ عرب جو ایک قوم ہو سکتی تھی, یا مثال کے طور پہ اس طرح. تو وہ مفہوم یہاں شعوب میں نہیں ہے بلکہ ہر ملک, جیسے کہ الشعب القطری ہے, الشعب البحرینی ہے, اور اسی طرح سے الشعب العمانی ہے, الشعب الیمنی ہے, الشعب لبنانی, یا جو بھی مثال کے طور پہ شاید لبنان دول الخلیج میں نہیں آتا, لیکن جو بھی. تو آپ سمجھ پا رہے ہیں شعوب کا یہاں پر کیا مطلب ہے, اور ان کی آرزوئیں تمنائیں اور ان کو پورا کرنا. وتقول المدینہ السعودیہ فی مقال بعنوان نجحت بامتیاز وعالجت قضایا خلیجیہ مہمہ. اور المدینہ یہ بھی ایک میگزین ہے, سعودی سے نکلتا ہے. اس نے ایک مقالے میں کہا ہے بعنوان, جس کا عنوان ہے نجحت بامتیاز, بڑی کامیابی, بڑے نمایاں انداز میں یہ کامیاب ہوا, یعنی سربراہی اجلاس. اور عالجت موضوع بنایا یا حل کیا, قضایا مسائل کو, خلیجی مسائل کو, مہمہ اہم, تو اہم خلیجی مسائل کو موضوع بنایا یا حل کیا. ان البیان الختامی للقمۃ نجح, اور سربراہی اجلاس کا یا پروگرام کا جو اختتامی بیان تھا, بیانیہ تھا, وہ کامیاب ہوا. فی توحید المواقف السیاسیہ اقلیمیا, سیاسی نقطہ نظر کو متحد کرنے میں. الموقف کہتے ہیں ایک طرح سے نقطہ نظر, آلموسٹ. فی توحید, تو اس کو متحد کرنے میں کامیاب ہوا. تو سیاسی نقطہ نظر کے متحد کرنے میں کامیاب ہوا. اقلیمین علاقائی سطح پر, دولیاً عالمی سطح پر, اور تعزیز العمل الجماعی لمواجہت کافت التحدیات, اور تمام چیلنجز کے مقابلے کے لیے مجموعی یا مشترکہ عمل کو مضبوط کرنے کے لیے. ان دو کاموں کے لیے یہ بڑا زبردست تھا. یعنی آخر میں جو بیان جاری ہوا وہ ان دونوں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تھا کہ کوئی بھی کسی بھی ملک کو چیلنج ہو تو اس کا مشترکہ حل نکالیں گے اور مل کے جد و جہد کریں گے. اور اسی طرح سے سیاسی لحاظ سے سارے ملکوں کا ایک موقف ہوگا, علاقائی بھی کوئی مسئلہ ہو اس میں بھی, اور عالمی کوئی مسئلہ ہو اس میں بھی. فی توحید المواقف السیاسیہ اقلیمیا و دولیا و تعزیز العمل الجماعی. العمل الجماعی کہتے ہیں مشترکہ کام کو, ایسا کام جس میں لوگ مل کے کر رہے ہیں, اس کو آپ جماعتی کام کہہ سکتے ہیں کیا, یا اجتماعی کام کہہ سکتے ہیں میرے خیال سے. تو اجتماعی کوشش کو مضبوط کرنے کے لیے لمواجہت کافت التحدیات, تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو التحدیات یا التحدی مینس چیلنج, اور کافہ مینس تمام, اور لمواجہہ کا مطلب ہوتا ہے سامنا کرنا. ناانصافی ہوگی اگر آپ دوسرے نقطۂ نظر کو اور نہیں دیکھیں گے جو یہاں انہوں نے ہیڈنگ میں ہی ذکر کیا, یعنی اصلاحات کی ضرورت ہے. تو ظاہر ناانصافی ہوگی, لیکن اتنا ہمارے پاس وقت ہے نہیں. آپ یہاں دیکھ لیجئے. الشعوب لا زالت تنتظر الكثير, ابرزت الشرق القطرية تأكيد القمة على أن
أي اعتداء على دولة عضو في هذه المنظمة هو بمثابة اعتداء على جميع الأعضاء فيها. آپ میں ترجمہ اس انداز میں نہیں کر رہا جس طرح اوپر کیا، لیکن مطلب سمجھیے کہ اگر کسی ایک ملک پہ بھی حملہ ہوتا ہے تو سب پہ مانا جائے گا. ولكن الصحيفة شدد على أن شعوب دول التعاون الخليجي لا زالت تنتظر الكثير لتحقيق الأهداف العليا التي تناسب الروابط التاريخية والمصير والأهداف المشتركة نحو تحقيق مستقبل افضل لاجيال المستقبل. سو ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے مزید بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اس طرح بھی الشرق صحیفے نے کہا ہے. اور كما يؤكد طارق الحميد في الشرق الأوسط اللندنية أن سقف التوقعات بل الآمال المرتفعة لدى أبناء المجلس قبيل انعقاد بھی کہہ سکتے ہیں، اور قبيل انعقاد القمة كان مرده أن أبناء المنطقة يطمحون إلى أن يواكب المجلس التطور الحاصل في جل دوله. سو انہوں نے یہ بات کہی، یعنی الشرق الاوسط لندنیہ جس کی ہم کبھی کبھی نیوز لیتے ہیں، انہوں نے اس میں یہ بات کہی ہے کہ یعنی لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ جو مجلس ہے، مجلس التعاون الخلیجی ہے، وہ اپنے تمام ملکوں میں حاصل ہونے والے ہر قسم کے ڈیولپمنٹ یا جو کچھ بھی اتار چڑھا ہو رہا ہے اس کے بھی ساتھ ساتھ چلے، یعنی ان تمام مسائل کو، جزوی بھی تمام مسائل کو لے کر چلے، اس کو سمجھے، حل کرے مثلا. سو اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کہی، اور آپ نیچے تک دیکھ لیجئے. تو بڑی نیوز ہے. بہرحال میں لنک ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، تو جو لوگ مکمل نیوز پڑھنا چاہتے ہیں تو پوری پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں. اور اس کے علاوہ بھی دیگر ڈسکرپشن میں لنکس ہوں گی، جیسے کہ پچھلی ویڈیوز کی، جیسے کہ العبرات جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس کی، العبرات کی بھی انشاءاللہ ویڈیو آئے گی، جلد ہی آئے گی، شاید کل، امید ہے کل انشاءاللہ. اور یہاں دیکھیے اب ہم کیا مزید ڈسکشن کر سکتے ہیں، ویڈیو ویسے ہی لمبی ہو گئی ہے. مثلا القمہ الخلیجیہ، اس میں سب کچھ ہی بہت اچھا ہوتا ہے. آپ لوگ نیوز باریکی سے فالو کیا کریں اور بار بار پڑھا کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر لائن پہ، ہر اچھی بات پہ کچھ 2-4 جملے بنائیں. اگر ویسا کر پاتے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ نیوز 2-3 بار پڑھ لیتے ہیں، پھر اگلی نیوز بھی 2-3 بار پڑھ لیتے ہیں، اور اس طرح سے آپ نیوز کا بار بار ایسا مراجعہ کرتے رہتے ہیں، سو یہ از خود آپ کو بہت کچھ دے دے گا انشاءاللہ تعالی. سو چلیے، امید ہے یہ نیوز، اس کا ترجمہ، اور میں نے کوشش کی ہے کہ الفاظ کا مطلب بھی بتا پاؤں، آپ کو پسند آیا ہوگا. اور اگر پسند آئے تو پلیز لائک کریے، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریے، اور کمنٹ بھی کر کے بتائیے کیسا لگتا ہے آپ کو. اور اگر کوئی قابل اصلاح چیز ہے، کوئی قابل حوصلہ افزائی ہے تو بے شک آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، خیال رکھیے گا. جب تک ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ.